अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान टाइम के साथ आपकी मेजबान हिना आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेहत के लिहाज से इस वक्त ज़राअत और इंसानी सेहत का आपस में क्या ताल्लुक है, ज़राअत की क्या सूरत हाल है, ज़राअत को किस तरह देखा जा रहा है, ज़राअत असल में काश्तकारों के लिहाज से किस तरह की जा रही है और उसका किस तरह इंसानी सेहत पर ताल्लुक है, किस तरह उसका इंसानी सेहत से ताल्लुक है और किस तरह देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर इंसानी सेहत की बात करते हैं तो हम ज़राअत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं ताकि हम अपनी इंसानी सेहत को ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकें, इंसानी जिंदगियों को बीमारियों से बचा सकें। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुबशर अहमद भट्टी साहब, जो कि अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ एग्रीकल्चर अमेरिकन कंपनी काजी के पाकिस्तान में कंट्री हेड हैं और इसके अलावा आप क्रॉनिक डिजीज पर भी रिसर्च कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए और बहुत ही अहम किस्म का इशू है जिसको हम कह सकते हैं इंसानी सेहत और ज़राअत। हमने बहुत से प्रोग्राम्स में बहुत सी बात की कि ज़राअत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, ज़राअत को किस तरह तरक्की दे सकते हैं, अपनी पैदावार किस तरह हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब इंसानी सेहत की बात करते हैं तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक ज़राअत से है। इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे प्रोग्राम में पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप पाकिस्तान में कंट्री हेड हैं काजी कंपनी के, क्या बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, काश्तकार को, कि असल में जो कंपनी है उसका क्या अहम रोल है, ज़राअत के हवाले से उसका क्या किरदार है? पाकिस्तान में जो इस वक्त आज तक अलमिया रहा है वो यही है कि हर सहूलत होने के बावजूद हमारा जो किसान है वो अपनी फैसिलिटीज को पिक नहीं कर पा रहा है। इसको अब ये भी कह सकते हैं कि अवेयरनेस का फकदान हो सकता है, या हमारे को पैरामीटर जो हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स में प्रोग्रेसिव होने चाहिए वो स्लो हैं, जो स्लो नहीं होने चाहिए वो फास्ट है। मैं एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि यहाँ पे लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि अगर किसी और ने प्रोडक्शन बढ़ा ली तो मैंने उसको कैसे बढ़ाना है। कोई आदमी ये नहीं सोचता कि मैंने रिफॉर्म्स में कैसे जाना है, यानी मैं जिस फील्ड में हूं, मैं अगर गन्ने की काश्त में हूं तो मैंने गन्ने की काश्त के लिए बेहतर कोई टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करना है, या अपनी जमीन की जो लैब रिपोर्ट्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कैसे उसको एनहांस करना है ताकि वो इंसानी सेहत के साथ साथ वो पैदावार भी ठीक हो सके। यहाँ पे जो बदकिस्मती है वो ये है कि हमारी लैब्स होने के बावजूद हमारे न्यूट्रिशन जो फैक्टर्स हैं सॉइल के, उनको फुलफिल नहीं किया जाता। उसकी बजाय ये उन कमर्शियल चीजों पे ज्यादा जाते हैं जिसपे वो ये समझते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लें, जबकि वो सेम प्रोडक्शन अल्टीमेटली अगले साल या चंद एक साल बाद या 5-10 साल के बाद जमीन की वो क्वालिटी को इतना रिड्यूस कर देते हैं कि ऑटोमेटिकली दे आर इन लॉस। तो वो सॉइल की फर्टिलिटी के बजाय वो जो शॉर्टकट एनहांसमेंट ऑफ क्रॉप है दैट क्रिएट इम्बैलेंस इन द ह्यूमन लाइफ। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इम्बैलेंस वो बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन बाई इंप्रूविंग द सॉइल, पर ऐसा नहीं अनफॉर्चुनेटली हो रहा पाकिस्तान में। मेरा कंपैरिजन है डिफरेंट कंट्रीज में, तो मैं अपने इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन की बात करूं। मुझे एक दफा एमडी चोलिस्तान की कॉल पे मैं बहालपुर गया तो उन्होंने मुझे 2-3 प्रेजेंटेशन दी, जो मियां शबाशी साहब को भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दी हुई थी। तो व्हेन आई लुक एट दैट, तो बॉर्डर जो है इंडिया का जो एक लाइन बाउंड्री है उसकी दूसरी साइड पे जो हरियाली थी वो पाकिस्तान में नहीं थी। दैट वाज अ क्वाइट ऑब्वियस डिफरेंस। और अनफॉर्चुनेट क्या है हमारी कि हमें वो एजुकेशन का लेवल हमारे फार्मर्स का आज तक वो एनहांस नहीं हो सका या उस पर कोई वर्क नहीं हो सका जो सेहत, जमीन की सेहत और इंसान की सेहत के मुताबिक होना चाहिए। ठीक। तो हमारी जो कंपनी है काजी, बेसिकली वी हैव दिस ऑलरेडी एबिलिटी कि पाकिस्तान में जो फुकदान है उसका न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर फैक्टर्स का, वो लैब हमारे पास अमेरिका में मौजूद है। तो हमारा प्रोग्राम यही है कि हम अच्छे रिसोर्स पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं कि उस लैब को हम पाकिस्तान में डिफरेंट एरिया में लॉन्च करें ताकि वो जो न्यूट्रिशन फैक्टरिंग की डेफिशिएंसी फैक्टरिंग है उनको इंप्रूव करके क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई जाए इन एडिशन टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। सही। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि जो लैब्स इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं उनको पाकिस्तान में लाया जाए और काश्तकार को बताया जाए कि आया कि ये वो तरीके हैं जिसके जरिए न सिर्फ वो अपनी पैदावार भी हासिल कर सकता है बल्कि बहुत से दूसरे जो नेगेटिव असर आता है उनसे बच सकता है। लेकिन आप नहीं समझते कि सबसे अहम मसला इस वक्त शऊर का है? क्या इस वक्त भी पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी लैब्स मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, रिसर्च मौजूद है, लेकिन क्या उस पर भी काश्तकार अमल कर रहा है? अगर वो एक बार का स्टेप है कि ठीक है एक अमेरिकन कंपनी इधर आती है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उससे फायदा लिया जाए, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो रिसर्च है
کیا ہمارا کاشتکار اس کو یوز کر رہا ہے اس وقت؟ میری اپنی آبزرویشن کے مطابق اس کو پروڈکٹیو یوز نہیں کر رہا. میں اس کو کہوں گا یہ لفظ پروڈکٹیو، میں اس لیے لفظ بولا کہ جو ہمارا فرٹیلائزر ڈسٹریبیوٹر ہے، کیمیکل فرٹیلائزر سیل کرنے والا ہے، جو وہ ایجوکیٹ کرتا ہے ہمارا فارمر وہی ایجوکیشن لے رہا ہے. اس میں بائسڈ ایجوکیشن ہے، اس میں ریالٹی کی ایجوکیشن نہیں ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا فارمر اگر وہ چاول کی بجائی کر رہا ہے وہ تو چاول کی بجائی میں پاکستان کا جو گرین ہے اس کی آج تک ہم اسٹرینتھ کو ایک اچھے لیول پہ نہیں لے جا سکے. اور ہمارا نیبر کنٹری جو رائس میں بہت پیچھے تھا وہ انہانس کر گیا ایک دو کراپ میں، جس کو اس کا چاول بہت لمبا ہے. اور ہمارے چاول میں ایک سفید سا نشان بھی آتا ہے جو کہ چاول کی کراپ کی نیگیٹو آسپیکٹ ہے. پھر ہمارا چاول ٹوٹتا بھی ہے. اچھا، اس فیکٹر کا ہمارے فارمر کو آج تک نہیں پتا چلا اور نہ ہی ہمارا جو فرٹیلائزر سیل کرنے والا وہ بتا سکا. ریزن، فرٹیلائزر والے آدمی کو یہ پتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہ ڈومین ہے، نہ ہی اس کو یہ ایجوکیشن کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا فارمر جو ہے جس طریقے سے فرٹیلائزر رائس کی کراب میں یوز کرتا ہے تو بیسیکلی اس میں جو نائٹروجن ہے فار ایگزامپل وہ تو ایواپوریٹ ہوگی، بیکاز ہم تو وہ فلڈ اریگیشن کرتے ہیں نا. تو فلڈ اریگیشن میں جب کھاد کو ہم پھینکتے ہیں تو نائٹروجن تو ایئر میں ابزارب ہوگی، تو اس کے جو دوسرے نیگیٹو امپیکٹ ہیں وہ ہماری سوائل کو آکسیڈائز کر دیتے ہیں. صحیح. اور سرٹن ایریا میں اس کی فرٹیلائزر کا امپیکٹ زیادہ ہے، سرٹن ایریا پہ کم ہو جاتا ہے. تو دیٹ از ناٹ یونیفارمٹی بائی یوزنگ دیٹ کائنڈ آف کیمیکل. نقصان اس کا کیا ہے کہ ہمارا وہی جو رائس ہے اس کو پراپر نیوٹریشن جب نہیں ملتی تو وہ کراپ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہتی. وہ شیلنگ کے ٹائم پہ چاول بہت سارا بریک بھی ہوتا ہے اور اس کی لینتھ بھی اتنی پائیدار نہیں ہوتی جتنی ہمارے نیبرنگ کرتے ہیں. تو یہ اٹ از اے میٹر آف ایجوکیشن اینڈ دا میٹر آف ایجوکیشن ان سپلائنگ دا نیوٹریشن فرٹیلائزر ٹو دا ٹیپیکل کراپ اینڈ دا وے ہاؤ ٹو یوز دیٹ کراپ. تو وی ہیو دیٹ پروٹوکالز ان آور لیب کہ ہم کیسے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ کراپ کی لینتھ بھی بڑھا سکیں، پروڈکشن بھی بڑھا سکیں اینڈ ٹاپ آف دیٹ اس میں کیمیکل فرٹیلائزر بھی کم کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کھاد کے حوالے سے، کھاد کے استعمال کے حوالے سے، جب ہم کاشتکار کی بات سنتے ہیں کھاد کے حوالے سے تو کاشتکار کا ہمیشہ ایک احتجاج ہوتا ہے کہ کھاد کی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا ہے، کھاد کا معیار بہتر نہیں ہے. لیکن اس بات پر بہت کم فوکس کیا جاتا ہے کہ آیا کہ طریقہ استعمال کیا ہو کھاد کا. کیا بتانا چاہیں گے آپ اس حوالے سے کہ کیا طریقہ استعمال ہو کہ بہتر طریقے سے کھاد کو ڈلیور کیا جائے تاکہ اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکے اور خاص طور پہ پیداوار جو ہے اس سے بہتر حاصل کی جا سکے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، بڑا اچھا کوشچن ہے جی. میں تو ابھی تک جو ٹیم ہماری کوپ اپ کر سکی آئیڈیاز کو، ہم ایگریکلچری فارمز کے لیے کچھ ایک پیکج ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ پیکج کا پرپز ہمارا یہی ہوگا کہ فارمرز کی ایجوکیشن جو ہے اباؤٹ ہاؤ ہی وڈ لائک ٹو یوز دا پروڈکٹ اور اس کے جو مؤثر اثرات ہیں اس سے اس کو بینیفٹ کیا ملتا ہے. جب اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ جس پروڈکٹ کو یوز کر رہا ہے اور اس کے جو اثرات سے یوز کرنے کے اثرات سے اس کو پروڈکشن میں بینیفٹ آئے گا تو اس کی موٹیویشن لرننگ میں آئے گی. آج تک جو میں نے فقدان دیکھا وہ یہی ہے کہ ہماری کوئی ایسی ایگریکلچر فارم نہیں ہے کہ ہم اپنے فارمر کو موٹیویٹ کریں ایجوکیشن میں. تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم کھاد والے جو ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں اباؤٹ دی کیمیکل. تو کیمیکل از ناٹ سولوشن ٹو ٹریٹ دا سوائل. تو سوائل کی ٹریٹمنٹ میں جو ہم پیکج دینا چاہ رہے ہیں، جیسے فارم ہمارا یہ پروجیکٹ تھا کہ پورے پاکستان میں 1000 ہم نیوٹریشن فرٹیلائزر پلانٹس لگائیں جن کی قیمت بہت نامنل ہے، ایوریج اباؤٹ 3 to 5 million روپیز پر پلانٹ. اس سے کیا ہوگا کہ روزگار بھی بڑھے گا. لوکل کوآپریٹو سیٹ اپ بنا کے اس سیٹ اپ پہ لوگوں کو نیشن لیول پہ نیوٹریشن فرٹیلائزر پرووائڈ کریں گے جس سے 50% کیمیکل کی یوز کم ہو جائے گا اور پروڈکشن اباؤٹ 25% بڑھ جائے گی. اب کیا ہے کہ فارمر کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہوگی اور اس کی جو پروڈکشن آؤٹ کم ہے وہ بڑھ گئی. تو جب فارمر کو یہ سینس مل گیا تو لیکن ڈاکٹر صاحب بات وہیں پھر آ کر گھوم جاتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے کہ کس طرح کاشتکار کو شعور کس طرح دیا جائے. آیا کہ کسی بھی چیز کے حوالے سے ہو، چاہے اس نے زمین کا تجزیہ کروانا ہے تب اس کو شعور چاہیے، بیج کو پرکھنا ہے، بیج کا معیار دیکھنا ہے، کون سا بیج استعمال کرنا ہے تب اس کو شعور چاہیے، کھاد کو دیکھنا ہے تب اس کو شعور چاہیے، پانی کو اس نے کس طرح استعمال کرنا ہے، کم استعمال کرنا ہے کیونکہ پانی کی کمی ہمارے سامنے تب اس کو شعور چاہیے، فصلوں کی بہتر پیداوار کے لیے اس کو شعور چاہیے، ٹیکنالوجی کے لیے اس کو شعور چاہیے. شعور آخر کس طرح ڈیولپ کس طرح ہوگا؟ میں تو جس بات سے آج کل خوش ہو رہا ہوں، پہلے ایسا نہیں تھا. میں کئی سالوں سے یہ پاکستان میں
پورے ملک میں نے سروے کیا اور بہت سارے بڑے بڑے جو فارمر ہیں ان سے بات بھی کی ہے. کوئی بھی موٹیویٹ نہیں کر رہا تھا جو میں آج کل موٹیویٹ ہو رہا ہوں. آئی میٹ فیو ڈیز بفور ود دا فیڈرل ایگریکلچر منسٹر مسٹر اسٹار. تو ان کے پاس میں نے ایک پیکج دیکھا جو انہوں نے ایفرٹ کی, کیونکہ ہم نیوٹریشن فرٹیلائزر کے اوپر بہت سارا پروجیکٹ ڈیولپ کر چکے ہیں جو کہ ایگریکلچر ریفارمز کا ایک پارٹ بن سکتا ہے, جس میں کنٹری میں پروڈکشن کا ایک ریولیوشن لے کے آ سکتے ہیں اور سوائل کی ریورسل ہو سکتی ہے, آکسیڈیشن ٹو دی نارمل سوائل, تو جس میں لوگوں کی کوالٹی آف لائف ہیلتھ کے لحاظ سے بہت امپروو ہو سکتی ہے. تو وی ہیو دا ملٹی کمپلیکس پیکج کہ جس میں ہم کیمیکل کم یوز ہو, نیوٹریشن فرٹیلائزر بیس آن انالیسز وہ یوز ہو جس سے کراپ بڑھے, تو فارمر خوش, انسانی صحت بہتر اور ملک کا ریونیو بھی بڑھے گا. تو اس میں ایک ایفرٹ اسرار صاحب جو فیڈرل ہیلتھ منسٹر ایگریکلچر کے, ان کی میں نے ایفرٹ دیکھی تو دیٹ واز ویری انکریجنگ. گو کہ وہ بڑے ٹریڈیشن وے پہ تھی, اٹ از ناٹ سینسٹیفکلی ڈریون بائی دا ادر انٹرنیشنل فورم پہ جیسے ہے, تو لیکن کوشش تو تھی. دیٹ واز اے گڈ اٹمپٹ. سیکنڈ میں ملاقات میری ہوئی یہ این ایف سی کے ایم ڈی ہیں بریگیڈیئر بلال صاحب. تو دیٹ جینٹل مین آئی سا ہی ہیز اے گریٹ موٹیویشن کہ جیسے ہمارا لیب کا کانسیپٹ ہے یہ پاکستان میں لے کے آئے تاکہ ہم ایگریکلچر ریفارمز میں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس طرح کی بہت سی جو ہے بہت سے ادارے ہیں, حکومت کی طرف سے بھی بہت زیادہ اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا کہ کاشتکار کو شعور دیا جائے, ایجوکیشن دی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ اگر وہ ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے, ریسرچ یوز کرتا ہے تو شعور حاصل کرتا ہے تو پیداوار زیادہ حاصل کر سکتا ہے اور خاص طور پہ انسانی صحت کے حوالے سے اس کو زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا ہمارا کاشتکار اس کو یوز کر رہا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے, ریسرچ ہے, یہ نہیں ہے کہ اگر امریکہ کی کمپنی آتی ہے تو ہی ریسرچ پاکستان میں آنی ہے, اس سے پہلے بھی ہے. لیکن ایک کاشتکار کا یہ بھی کہنا ہے, بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کاشتکار کو شعور ہے لیکن وہ پرانے طریقوں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا. ایسا نہیں ہے. میں اس کی جواب اس طریقے سے دوں. میں پچھلے 4 سال کا تجزیہ دیتا ہوں آپ کو. 3.5 سال پہلے میں کوئی سوائل سائنٹسٹ کو پاکستان کو ملا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیمز. تو وہ صاحبان کو میں نے ایک مائکروب انٹروڈیوس کرایا ان دی نیم آف مائکروسافٹ. میں نے کہا, اور جو ہمارے لوکل پنجاب کے ایگریکلچر منسٹر ان سے بھی ڈسکس کیا. ہمارا لوکل ایگریکلچر منسٹر جو کہ لے مین آدمی تھا, از ناٹ اے سائنٹسٹ, وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوئے ایز کمپیئر ٹو مائی سوائل سائنٹسٹ. تو جب ساری باتوں نے سمجھا دی کہ ہماری مائکروب یا ہمارا جو فرینڈلی بیکٹیریا ہے سوائل کا تباہ ہو چکا ہے, اس کی ریورسل سے ہم کراپ کو 25% انہانس کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل ہیز بین پروون. یہ پروون میں باتیں کر رہا ہوں. تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کے پہلے تو انہیں آدھا پونا گھنٹہ سمجھانے میں لگا. تو جب انہیں بات سمجھ آئی تو انہوں نے کہا جی اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو پاکستان میں ریولیوشن آ جائے گا. اب میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے سائنٹسٹ ہی اس بات سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں تو ہمارے ایگریکلچر تک بات تو پہنچنے کی تو نہیں بنتی. تو جو میں نے پہلے بات کی تھی, ہمارا ایگریکلچر چاہتا ہے ایگریکلچرسٹ, چونکہ میں نے ڈائریکٹ لوگوں سے ملا ہوں, ہم نے پریکٹیکل پروو کیے چاہتے ہیں وہ کہ نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر انہیں سستی بڑھے اور لیکن ڈاکٹر صاحب شاید اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم بڑے کاشتکار کی بات کرتے ہیں, با اثر ذمہ دار کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے کھاد کا مہنگا ہونا, پانی کی کمی ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ ہر چیز کو ہر وقت استعمال کر سکتا ہے. لیکن چھوٹے کاشتکار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ شاید ایک ریسورسز اس کی بڑی وجہ ہے کہ شاید اس لیے وہ اڈاپٹ نہیں کر پاتا ٹیکنالوجی کو, ریسرچ کو؟ میرا نہیں خیال کہ چھوٹے کاشتکار کا قصور ہے, یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے اس معاملے میں. دیکھیں, یہ چھوٹے کاشتکار کا ایکسس کبھی بھی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو گراس روٹ لیول تک اپنے نیٹ ورک سے بات پہنچاتی ہے. تو اگر مافیا ٹائپ جو ہمارا کیمیکل مافیا ٹائپ ہے وہی اتنا پاورفل ہو تو دے نیور الاؤ ٹو سم ون ٹو ٹاک اباؤٹ دا نیوٹریشن فرٹیلائزر. جو کیمیکل فرٹیلائزر کم یوز ہوگا اس میں, تو جب وہ کم یوز ہوگا تو آٹومیٹکلی ان کی سیل کم یوز ہوگی, جس میں 2 نمبر کیمیکل بھی دینا چاہ رہے ہیں, 1 نمبر بھی دینا چاہ رہے ہیں, سارا کچھ چاہ رہا ہے بیچ میں. بڑی بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپلیں ہیں. کسی نے میں نے سنا ملتان کے قریب کسی نے سوسائڈ کیا فرٹیلائزر, کیمیکل فرٹیلائزر پی کے, تو پتا چلا بندہ مرا ہی نہیں, اور بعد میں ٹیسٹ کرایا پتا چلا یہ ہے بے ضرر کیمیکل ہے. تو اس نے کہا بندہ نہیں مارا, اس نے کیڑے کو کیا مارنا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہماری جو انفارچونیٹ اب یہ ہے کہ وی آر کمرشل اورینٹیڈ. جو ہمارے ریسورسفل انفارمیشن پرووائڈ کرنے والے وہ کمرشل اورینٹیڈ تھے, ناٹ پروڈکشن اورینٹیڈ. تو اگر ہم نیوٹریشن فرٹیلائزر کی بات کریں, چونکہ زمینیں پوری دنیا میں ایک سرٹن کرسٹ رکھتی ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں, کمپیرزن کرتا ہوں اپس اینڈ ڈاؤن کا. کیلیفورنیا پاکستان سے چھوٹا ہے, پانی کے ریسورسز کیلیفورنیا میں کم ہیں,
3 साल पहले कैलिफोर्निया में गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी वाटर क्राइसिस पे। ठीक। यानी कैलिफोर्निया में पानी की इतनी कमी होगी। ठीक। जबकि कैलिफोर्निया एक ऐसी स्टेट है जिसके बादाम आप यहां बैठ के खा रहे हैं, राइट, जिसकी प्रोडक्शन आप गंदम तक यहां मंगवाते थे आप लोग, और दुनिया के 15-20% रीजन को अकेला कैलिफोर्निया फीड कर रहा है। तो पाकिस्तान से छोटा है। ठीक है। जमीन का क्रस्ट बेस्ट इस रीजन में पाकिस्तान, हमारे पंजाब पूरे का बेस्ट क्रस्ट है वर्ल्ड में हमारी सॉइल का, जबकि जो कैलिफोर्निया की सॉइल है वो इसके सामने 20% भी इफेक्टिव नहीं है। तो एक सॉइल भी क्वालिटी वाली नहीं है, वाटर भी नहीं है वहां पे, लेबर भी नहीं है वहां पे, तो फिर भी प्रोडक्शन उसकी ज्यादा है बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज एंड एजुकेशन यूज। तो हम वो क्या है, ये हमारा फार्मर वहां पे कैलिफोर्निया में नहीं है कोई जो सारा कोई कंसीव कर रहा है, ये सिस्टम है जो उनको तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। तो हमें भी चाहिए हमारे रिसोर्स जो गवर्नमेंट के वो छोटे फार्मर तक, छोटा फार्मर हमारी रीढ़ की हड्डी है। डॉक्टर साहब मजीद और बात करेंगे इस हवाले से कि इंसानी सेहत को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, ज़राअत को किस तरह तरक्की दी जा सकती है, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा।